مولانا فتح محمد علی صاحب، عزتوں اور چاہتوں کے لائق سرپرست تحریک لبیک پاکستان سٹی چوہا سدن شاہ محترم المقام جناب سید طلعت فاروق شاہ صاحب، عزت مآب محترم المقام جناب غلام شبیر صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان یونین کونسل لیڈ سلطانپور، والی بالا اور یو سی لیڈ سلطانپور کے جملہ ذمہ داران و کارکنان، سٹیج کی زینت تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، مالک کا فضل، مالک کا احسان کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی و غلام بنایا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور کافی وقت کے آپ پہنچ چکے ہیں۔ میں علامہ صاحب کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حاضر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بات اتنی سی ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے زندگی ان کی وفا میں گزاری، جس کی زندگی ان کی محبت، ان کے عشق، ان کی وفا، ان کی اتباع میں گزری ہے، وہی کامیاب و کامران ہو گیا ہے۔ ابھی شہنشاہ نقابت قبلہ فاروق صابری صاحب آپ کو بڑے بڑے لوگوں کا بتا رہے تھے کہ وہ بھی ہے، شاید آج کسی بڑے مقام پہ پہنچ گئے ہوں دنیاوی لحاظ سے، وہ بھی ہیں شاید کسی بڑے مقام پہ پہنچ گئے ہوں دنیاوی لحاظ سے، لیکن یہ مالکوں کا فضل ہے، مالکوں کا احسان ہے کہ کوئی ٹکٹیں بلیک کر کے بھی آپ کو نالی کی بات کرے گا، کوئی لندن میں فلیٹ بنا کے بھی آپ کو گندی گلی کی بات بتائے گا، کوئی آسیہ ملونہ کو باہر بھیج کے اربوں ڈالر کما کے بھی آپ کے لیے فقط گندی گلی اور گندی نالی کی بات کرے گا۔ وہ بابا رضوی تھا جس نے زندگی وفائے مصطفیٰ میں گزاری اور وعدہ یہ کیا ہے ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور پھر قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ بات تو یہ ہے کہ وعدہ آگے کا کس نے کیا ہے، بات آگے کی کس نے بتائی ہے، پیغام اس جگہ کا کس نے دیا ہے۔ کامیابی و کامرانی، عزت و تکریم اور شان و شوکت تو اس دن پتہ لگ جائے گی جب لجپال بلائیں گے ممتاز قادری پیچھے نہ بیٹھ، آگے آ، دنیا میں میری ختم نبوت پہ بڑا پیرا دے کے آیا۔ پتے اس دن لگ جانے ہیں کہ کون تھا جو وفاداروں کی صف میں شامل تھا اور وہ کون تھا جو غداروں کی صف میں شامل تھا۔ اور یہ بڑا ایک پیغام ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو لے کے، جو آپ ڈٹ کھڑے ہوئے نمرود کے سامنے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آج یہی تو روکا جاتا ہے قبلہ کہ حاکم وقت کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ افضل ترین جہاد یہی ہے کہ ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کو بلند کیا جائے۔ اچھا یہی بات فقط اسی بات سے روکا جائے گا کہ ٹکر نہ لی جائے، حق کی بات نہ کی جائے، سچ بیان نہ کیا جائے۔ پھر تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو خدائی کا دعوے دار تھا اور سب کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، اللہ کے خلیل نے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا ہے لعنتی سجدہ تجھے نہیں کیا جائے گا، سجدہ فقط خالق و مالک کو کیا جائے گا۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا۔ وہ تو ناداں ہے کہ سمجھ نہ سکے اور کہہ دے کہ انا احیی و امید، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا، حضور کے جد نے مناظرانہ گرفت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سن میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا تھا، خدائی کا دعوے دار ہے، مغرب سے نکال کے دیتا۔ فبوہت الذی کفر، کفر نیست و نابود ہو گیا۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فقط جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت نہیں کہ وقت کے ظالم و جابر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، نہیں، جملہ انبیاء کی سنت ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے آقا و مولا کی سنت۔ سرداری کا دعویٰ کرتا ہے ابو جال تو کرتا رہے، وڈیرا ابو لہب بنتا ہے تو بنتا رہے، لیکن ان کے سامنے کھڑے ہو کے ڈٹ کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، ابو جہل، ابو لہب اس دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، کامیابی و کامرانی، عزت و تکریم، شان و شوکت اس شیر
کہتا ہے علی کی ٹانگیں ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، لیکن علی کا وعدہ ہے زندگی وفاداری مصطفیٰ میں گزارے گا، اور ساری زندگی جناب خدا رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام سے وفا کر کے دکھائی ہے۔ بدر تشریف لاتے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو پلے باندھیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، اسلام کسی کے قدموں میں نہیں پڑتا۔ ابو جہل و ابو لہب نہ آئیں تو اسلام حبشے سے بلال کو بلا لیا کرتا۔ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، بڑے دور دور سے بلا لیے جاتے ہیں، لیکن میرے قائد کا وہ جملہ جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں کہ اسلام صدا امتحان بھی نہیں لیتا۔ جو بلال مکے کے تپتے ریگزار پہ کوڑے کھاتا تھا، اسلام نے اسی بلال کو کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا کیا۔ اچھا رک کے ایک بات آپ سے عرض کروں، کاش آپ کو سمجھ آ جائے۔ کیا اس وقت کی مکہ کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ بلال کعبے کی چھت پہ آ جائے؟ کیا اس وقت عرب کے بیروکریٹس چاہتے تھے کہ بلال کعبے کی چھت پہ آ جائے؟ کیا اس وقت عرب کے اور مکہ کے سیاستدان چاہتے تھے کہ حبشہ کا غلام ہو اور کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جائے؟ نہ بیروکریٹس چاہتے تھے، نہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، نہ سیاستدان چاہتے تھے، لیکن مالک نے بتایا ہے کوئی چاہے نہ چاہے، میں جسے چاہوں اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اور وہی مالک جو بلال کو اور انشاءاللہ اور یہ کوئی بات نہیں، فلاں 20 دفعہ اسمبلی میں چلا گیا تو فلاں 30 دفعہ اسمبلی میں چلا گیا۔ بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بندہ 20 دفعہ پارلیمنٹ میں چلا جائے اور اس کے حلقے میں ایک مسجد ہو جس پہ قادیانیوں کا قبضہ ہو، اور مسلمان پیشیاں بھگت بھگت کے اور اتنی دفعہ آ کے پیچھے نہ ہٹ رہے ہوں، اور اسے ذرا سی ہمت و جرت بھی نہ ہو کہ ذرا سی آواز بلند کر کے مسلمانوں کی مسجد مسلمانوں کو دلوا سکے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی دلیل کی کوئی بات ہے؟ اس میں کوئی دم خم ہے؟ لیکن ایک بات چاہتا ہوں، قبلہ علامہ صاحب کی موجودگی میں تعدیث نعمت کے طور پہ اللہ رب العزت کے فضل، اللہ رب العزت کے احسان سے آپ کے حلقے سے جب الیکشن لڑا تو آپ سے وعدہ کیا تھا، اور کچھ کر سکے نہ کر سکے، بات جب دین پہ آئے گی تو یہ غلام آپ کو میدان عمل میں نظر آئے گا۔ گنے اٹھائے ہوئے فورسز کے جوان سامنے کھڑے تھے، اور یہ دلیری ہے اس سید کی۔ وہ 2 بائے 2 کے کمرے میں بیٹھ کے جیلمی نے بھی کہا تھا کہ نظر ثانی کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، قیامت تک یہ فیصلہ بدلا نہیں جائے گا۔ شاہ صاحب نے ایک مرتبہ اپنی مونچھ کو ول دے کے کہا، اے اس کا سر اتارنا تمہارا کام ہے، 1 کروڑ روپیہ انعام دینا پیر سید ظہیر الحسن شاہ کا کام ہے۔ اسمبلیوں میں بھی ہلچل مچی ہے، اور وہ منظر نامہ سامنے آ، پھر ایک دفعہ کورٹ کچہری اور سارے سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی کوشش، آپ کی مدد، آپ کی سپورٹ کے ساتھ یہ غلام وہاں پہ موجود تھا، آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ نے سپورٹ کی ہے، آپ نے ووٹ دیے ہیں، اس لیے کہ ہم آقا کی عزت و ناموس کے پہرے دار بنیں گے۔ وہاں سپریم کورٹ کے سامنے، فورسز کے سامنے اس کو مخاطب کر کے کہا تھا، چیف جسٹس یاد رکھنا، تو ختم ہو جائے گا، تو مٹ جائے گا، آقا کے
गूंजती रहे। اور وہ کل بھی گونجی، آج بھی گونج رہی۔ چیف جسٹس کو اس وقت بھی کوئی نہیں جانتا تھا اور آج بھی کوئی نہیں جانتا، اور قیامت میں تو نام ہی کسی اور کے باقی ہونے ہیں اور نشان ہی کسی اور کو ملنے ہیں۔ خیر میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، آئیے اس بات کی طرف۔ ظلم، جبر، اس کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو فقط یہی ہے کہ ظلم و ستم کرے گا۔ کہا آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ فقط اشارتاً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نمرود چاہتا تو کیسے کرتا تھا، ابراہیم جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو، جو بند پڑتی ہے بنا لو، اکیلے ہو کیا کرو گے، یہ سارے تو میرے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نہیں، نمرود جانتا تھا مرد مومن ایک بھی ہو سارے عالم کفر پہ باری ہو جایا کرتا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب زندگی ویل چیئر پہ گزاری، انبیاء کی شان و شوکت وراء الورا ہے، ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والے خاک کے برابر بھی کوئی نہیں۔ لیکن فقط ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد آقا کے غلاموں میں سے آنے والا ایک خادم حسین مرد مومن بن جائے، ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، پھر دنیا سے چلا جائے، منو مٹی اوپر ڈال دی جائے، اتنا عرصہ پھر گزر جائے، سوشل میڈیا پہ باپے کی تصویر لگے، آئیڈیاں بلاک کر دی جائیں، پتہ یہ چلتا ہے نمرود سے لے کے ٹرمپ اور مودی تک عالم کفر جانتا ہے مرد مومن ایک بھی ہو سارے عالم کفر پہ بھاری ہو جائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں جملوں پہ کہ کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے جب آگ جلا لی گئی تو ایک طرف چھپکلی تھی جو پھونکے مارتی تھی، اور ایک طرف ہدہد ہے جو ننھی سی چونچ میں پانی کا چھوٹا سا قطرہ لے کے آتا ہے کہ آگ پہ ڈال دوں۔ چھپکلی کی پھونکوں سے آگ بڑی کوئی نہیں، ہدہد کے اس پانی کے قطرے سے آگ گھٹی کوئی نہیں، لیکن ایک نے غداروں میں نام لکھوایا ہے، ایک نے وفاداروں میں نام لکھوایا ہے۔ آگ آج بھی لگی ہوئی ہے، شبیر صاحب آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے، اور یوسی لیڈ سلطان پور میں بالخصوص بتانا ہے، فاشی اور یانی کی آگ ہو، کرپشن یا لوٹ مار کی آگ ہو، آئے روز لگائے جانے والے ناجائز ٹیکسز کی آگ ہو، ظلم و زیادتی کی آگ ہو، کیا کیا چیز بیان کی جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ختم نبوت کے غداروں کو سپورٹ کرنے کی آگ ہو، ناموس رسالت کے غداروں کو سپورٹ کرنے کی آگ ہو، نظام مصطفیٰ کی مخالفت کی آگ ہو، قرآن و سنت کے خلاف بنائے جانے والے قوانین کی آگ ہو۔ آگ اس وقت بھی لگی ہوئی جو نمرود نے لگائی تھی، آج بھی وقت کے نمرود نے جو آگ لگائی ہے یہ بھی آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ میرا اور آپ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ووٹ سے چھپکلی کی طرح پھونک مار کے آ جائیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایک مور کے ساتھ ہدہد کے قطرے جیسا کام کر کے آ جائیں، تاکہ آقا کے وفاداروں میں نام۔ پھر پریشانی کوئی نہیں۔ یہ بات نہ کیجئے گا کہ کیا بنے گا، یہ الیکشن بھی گزر گیا، اس سے پچھلا بھی گزارا ہے، اگلا بھی گزاریں گے۔ نہیں، بزرگوں کی توجہ چاہتے ہوئے میں ایک جملہ اپنے قائد کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے آقا کو 23 سال لگے مکہ فتح کرتے ہوئے، حالانکہ آقا ایک دعا کرتے تو مکہ فتح ہو جانا تھا۔ یار وہ قلب اتھر میں فقط خیال لائیں تو رب قبلے بدل دیتا ہے، وہ چاہتے تو کیا مکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ جو بدر میں بھی گئے، وہ جو عہد میں جا کے دندان مبارک کو شہید کروایا، خندق میں اپنے مبارک پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے، وہ ان کی وجہ سے نہیں، وہ ہماری وجہ سے تھا کہ جب اٹھو گے مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر تمہیں مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ ارے 72 تن لے کے شہنشاہ کربلا میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کر گئے، لیکن آج بھی مورخ جب لکھتا ہے تو بات یہی لکھتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب بھی اسلام پہ مشکل آئے گی، کربلا سجانا ہمارا کام ہے،
اسلام کو نئی زندگی دینا یہ مالک و کام ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مالک زندگی و موت اس مشن پہ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. تاجدار ختم نبوت نعرہ گاج کے لوگ قبلہ فتح محمد عزوی صاحب محک میں حوالے کرا. انہوں پتہ لگے بس زمین بڑی زرخیز ہے, آپ دا تلک کچھ اٹک نال ہے تے کوئی فرد گلے ذلہ اٹک گیا ہے. گل سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟